الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق من بعد کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود پر نور آقا دو جہاں حبیب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے آج کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے آنے والے تمام اکابرین، میرے دوست، میرے بھائی، میرے بیٹے، دور دراز کا سفر اور گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا سبق علم الادویہ پہ، مدارج ادویہ پہ ہے، لیکن چند ضروری باتیں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں کرتا چلوں گا، اگر کوئی رہ جائے تو ضرور یاد کروانا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا اتنی مشقت سے، اتنے درد سے، مصائب سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچنا میری نظر میں بہت بڑی بات ہے، اور اس کا آپ کو فرمائیں گے۔ یہاں ایک چھوٹی سی حکایت عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں آپ کے لیے حوصلے کے لیے بھی بہت کچھ ہے، اور دوسرے طلباء کے لیے، سیکھنے والوں کے لیے ایک سبق بھی۔ جب بیت اللہ شریف کی دیواریں بننے لگیں تو وہاں ایک مکڑے نے اپنا گھر بنایا ہوا تھا۔ اب جب اللہ کریم نے فرمایا اے میرے خلیل اپنے بیٹے کے ساتھ میرا یہ گھر تعمیر کرو، دیواریں بناؤ، ہونے والی ہے، میں نے تو یہاں گھر بنایا ہوا ہے، اس نے دعا کی الہی میرا گھر اجڑنے والا ہے، میرا گھر ابھی گرا دیا جائے گا، مجھے اپنے گھر سے الفت ہے، محبت ہے، اے اللہ میرے
اس دکھ درد کا کوئی مداوا ہو۔ اللہ کریم نے اپنے خلیل کو فرمایا ذرا ٹھہرو، ذرا مجھے مکڑے سے یہ معاملہ طے کر لینے دو۔ جی کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اپنے گھر سے محبت کرتا ہوں، میرے سامنے آنکھوں کی اب یہ ٹوٹے گا، میرے دل میں جو درد کی کیفیت ہوگی وہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا مکڑے آ میرے ساتھ سودا کر لے۔ اللہ جی مالک بھی تو ہے، خالق بھی تو ہے، ہر چیز تیری ہے، میرا مال و جان بھی تیرا ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، میرے پاس کیا ہے جس کا میں سودا کروں؟ اللہ کریم نے فرمایا ہاں یہ سب کچھ بات درست ہے، لیکن آج ایک سودا میں پیش کرتا ہوں، اب تیرے دل میں آئے تو اس کو قبول کر، تیرے دل میں آئے تو انکار کر۔ اللہ کریم نے فرمایا ایسا کر، اس گھر کی قربانی تو دے دے، میں تیری زندگی کو دراز کر دوں اور تو غار ثور پہ چلا جا۔ سبحان اللہ۔ اپنے گھر کو لٹا دے، قربانی دے دے، فدا کر دے اور غار ثور پہ چلا جا۔ کل میرا محبوب آمنہ کا لال دل یتیم جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرے گا تو میں اس کا رخ تیرے غار ثور کی طرف موڑ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تجھ کو تیری نسل کو میں اپنے سونے محبوب کا دیدار کراؤں گا اور میں تیرا نام میں اپنے سونے محبوب کے محافظوں میں لکھ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کیا بات، کیا بات۔ اس مکڑے نے اپنا گھر خود ہی گرا دیا تو قربانی دینے سے کچھ ملتا ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ اللہ کے ہاں کسی کی بھی قربانی کو ضائع انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے جتنے مصائب سے دکھ سے آئے ہیں اس کا اجر آپ کو اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، طب کی یہ محفل ہے، طب کی باتیں سننے کے لیے تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ہمیں ان باتوں کو زیادہ رغبت سے کرنی چاہیے۔ آج میں اسباب ممرضہ پہ تھوڑی سی بات کر کے، کیونکہ وقت مجھے پتہ ہے، کچھ ہاتھ بھی بٹایا گیا ہے، کچھ میرا حق بھی کھایا گیا ہے۔ چلیں میں یہ دباؤ آپ پہ ڈال دوں گا۔ ایک سٹیج ہے، وہاں ایک طبیب آتے ہیں اور آ کر وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو امراض ہیں وہ سب اعصابی ہیں، ذہنی ہیں۔ وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ دلائل پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے پاکستان میں سوچ، فکر، غم، ٹینشنیں بہت زیادہ ہیں، جو غریب ہے اس کے لیے بھی اور جو امیر ہے اس کے لیے بھی، بلکہ میرا خیال ہے امیر لوگ
نیند کی گولیاں زیادہ استعمال کرتے ہیں، زیادہ پیشاب انہیں کو ہوتا ہے، غریب اپنا پسینہ بہا کے، یہ بھی طب کی باتیں ہیں بھائی۔ تو وہ دلائل دیتا ہے کہ ایک کارخانے دار ہے وہ بھی پریشان ہے، ایک غریب ہے وہ بھی پریشان ہے، جوان اولاد ہے اس کی بھی پریشانی ہے، آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں۔ وہ پوری طرح اس بات کو سامعین سے منواتا ہے کہ اعصابی امراض زیادہ ہے، داد وصول کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے ایک طبیب آتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں کہ ان کی بات اپنی جگہ درست، لیکن ایک میری بھی سوچ ہے، ایک میرے پاس بھی مرض کو سمجھنے کا ایک انداز ہے۔ وہ کہتا ہے اس وقت سارے ہی امراض عضلاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ڈالڈا گھی ہے، فارمی مرغا ہے، پیزا اور تلی ہوئی چیزیں ہیں، چائے کی پتی کا زیادہ استعمال ہے۔ اب وہ تمام چیزوں کا تذکرہ کر کے وہ ثابت کرتا ہے کہ گوشت خوری اور تلی ہوئی چیزیں، ہوٹلوں کے اندر کھانے، یہ وہ سب عضلاتی ہیں، لہذا تمام پاکستانی اسی رو میں بہہ رہے ہیں، عضلاتی ہو چکے ہیں۔ اب وہ اپنا موقف بیان کرنے کے بعد داد وصول کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اب ایک اور صاحب آتے ہیں، وہ آ کر کہتے ہیں کہ ان دونوں کی رائے اپنی جگہ، ان کی بات اپنی جگہ، ایک میری بھی سوچ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس وقت تمام پاکستانی لوگ حوثی تحریک میں مبتلا ہیں۔ سیکس کا دور، 2 روپے کی اگر ایک کوئی گولی ٹافی لی جائے تو اس پہ بھی کوئی نہ کوئی برہنہ تصویر، ٹی وی کھولیں برہنہ، اخبار دیکھیں تو بے حیائی، نیٹ کھولیں کسی چیز کی مشہوری دیکھیں، جگہ جگہ جنسی ادویات کی مشہوریاں، جریان و احتلام کا عام۔ آج سے 25-30 سال پہلے جب شادی ہوتی تھی تو عورت پریشان ہوتی تھی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ آج کا دور نوجوان پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ ایک ہفتے تک حکیم کے دروازے پہ اب بھائی کیسے فیصلہ کریں کون سچا ہے، کس کی دوا دی جائے؟ بس یہاں میں عرض کروں گا کہ آپ طبیبوں کو نبض کی ضرورت پڑے گی۔ کہانی سن کر دوائی نہیں دینی، آپ نے نبض دیکھنی ہے اور نبض کے مطابق آپ نے علاج معالجہ کرنا ہے۔ بس نبض آپ کی ایسی رہنمائی کرے گی کہ آپ اس کے دکھ درد کا مداوا بن جائیں گے۔ عزیزان محترم، طب آج بھی اسی طرح
فعال ہے جیسے آج سے 100 سال 50 سال پہلے تھی. اور بادشاہوں کے مشیر طبیب ہوا کرتے تھے. وہ اسباب ممرضہ کو سمجھایا کرتے تھے. آج ہسپتال بڑے سے بڑا، نیا سے نیا، لیکن اسباب ممرضہ کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے. اللہ کرے کوئی درد مند پیدا ہو جائے، کوئی اہل بصیرت پیدا، وہ اس قوم کو اس بھنور سے نکال دے. تو اسباب ممرضہ آپ نے جاننا ہے، اور پھر آپ نے اسباب ممرضہ کو سمجھتے ہوئے نبض پہ اس کا فیصلہ کرنا ہے. آپ کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی. عزیزان محترم، اسباب ممرضہ جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، پہلے میں اس کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے لکھا ہے ہوا، پھر ہے ماکولات و مشروبات. ہوا کا زیادہ ٹھنڈا ہو جانا، زیادہ گرم ہو جانا، اس میں کوئی تعفن کا شامل ہو جانا، اس کو نام آپ کوئی دے لیں، کرونا دے لیں، کوئی اور نام جو آپ کی منڈی مارکیٹ میں زیادہ آپ کو آمدن دے وہ استعمال کر لیں. لیکن اسباب ممرضہ جو 6 ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی مرض کا سبب نہیں ہو سکتا، نہ آج اور نہ آنے والے کسی اور دور میں. ہوا، ماکولات و مشروبات، کھانا اور پینا، بے وقت کھانا، بے وقت پینا، بغیر بھوک کے کھانا، بغیر پیاس کے پینا، یا بھوک کے ٹائم پر نہ کھانا، یا پیاس کے ٹائم پہ نہ پینا، یا ان میں کوئی تعفن کا شامل ہو جانا. نیند اور بیداری مختصر کروں گا، اور میں پہلے سے یہ بات آپ سے بھی کہتا ہوں کہ جو مختصر چیز ہے وہ گرفت میں آتی ہے، طویل لمبی ہو وہ کچھ حصہ رہتا ہے. کچھ ماکولات و مشروبات، کھانا پینا، نیند و بیداری، سونے کا اٹھنے کا ایک انداز، ایک ایسی ترتیب جو آپ کو صحت مند رکھے. حرکت سکون بدنی، حرکت سکون نفسانی. جسم سے زیادہ مشقت لینا یا کوئی غم صدمہ، اس کے بعد نیند و بیداری، زیادہ سونا، کم سونا، وقت سے بے وقت سونا، یہ تمام نیند و بیداری میں شامل ہیں. اور آخری جو کتابوں میں اسباب ممرضہ لکھا ہے وہ احتباس و استفراغ. کسی چیز کا جسم میں زیادہ ہونا اور پھر رک جانا، یا کسی چیز کا جسم سے زیادہ خارج ہو جانا، یہ مرض کا سبب ہے. اب اس اسباب ممرضہ کو میں نے چھوٹے سی قرآن کریم کی ایک آیت میں اس کو سمجھا دیا ہے، سمو دیا ہے. اللہ میری اس کاوش کو قبول فرمائے.
اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مُعَاشًا، دن معاش کے لیے اور رات سونے کے لیے۔ عزیزان محترم، جب سورج غروب ہوتا ہے تو دن اختتام ہو گیا، دن ختم ہو گیا، رات شروع ہو گئی۔ آپ کام چھوڑ کر نماز مغرب پڑھ کر آپ کھانا تناول کریں، لیکن دو باتیں آپ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ ایک تو سارے دن کی تھکاوٹ موجود ہے، اور ایک ابھی میری نماز فرضی جو ہے وہ باقی ہے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ کھانا زیادہ استعمال ہو جائے اور بے بس ہو کر نیند کا غلبہ ہو جائے اور میری نماز جو ہے وہ چھوٹ جائے، لہذا کھانا کم کھائیں۔ 2 گھنٹے مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے گھر میں خوشی خوشی آپ گزاریں۔ اس کے بعد آپ نماز عشاء کے لیے چلے جائیں، مسجد میں نماز ادا کر کے واپس آئیں۔ طبی لحاظ سے آپ کا کھانا تقریباً ہضم ہونے کے قریب آ گیا۔ اب آپ سو گئے، جب صبح اللہ اکبر کی آواز کان میں آئی تو صبح ہو گئی۔ صبح اٹھ کر نماز فجر کے لیے آپ نے جانا ہے، اور نماز فجر کو جانا اور آنا اور کچھ دیر مسجد میں بیٹھنا، اس کے بعد پھر گھر آنا اور پھر کھانا کھا کے معاش کی طرف چل دینا، اور ساتھ کوئی ڈبہ وغیرہ روٹی کا نہ اٹھانا، جہاں کہیں کوئی پھل میسر آئے دوپہر کو ہلکا پھلکا وہ کچھ کھا لیا جائے۔ اب نچوڑ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، کہنا کیا چاہتا ہوں؟ سونا اور جاگنا دماغ و اعصاب کے تحت ہے، کھانا اور پینا قلب و عضلات کے تحت ہے، اور احتباس و استفراغ جگر کی غدد کے تحت ہے۔ اگر آپ نے سونا اور جاگنا صحیح کر لیا اس آیت مبارکہ کے مصداق میں، آپ نے کھانا اور پینے کا انداز اس انداز سے بنا لیا جیسا کہ یہ بیان ہو رہا ہے، تو ان دو کاموں کے کرنے سے آپ کا احتباس و استفراغ یعنی بول و براز خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو دوائی لینے کی ضرورت۔ اور تمام امراض، بلڈ پریشر ہیں، گردوں کے امراض ہیں، اسی طرح آج ہسپتالوں کے اندر ایک ایک وارڈ میں سینکڑوں مریض، اور پھر بھی جگہ نہیں ہے، مریض بہت زیادہ ہیں۔ یہ تمام کی تمام بیماریاں اس لیے ہیں کہ آپ نے طب کے اس اصول کو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے مطابق آپ نے اپنی زندگی گزارنی چھوڑ دی ہے۔ آج بھی آ جائیے اور تمام امراض اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائیں گے، آپ صحت مند زندگی گزاریں گے۔
تو اسباب ممرضہ پہ مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے. اب اسباب ممرضہ کے بعد اب ایک چھوٹا سا مضمون جو کہ مجھ سے بار بار سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ بلڈ پریشر کیا ہے. کوئی کہتا اونچا، کوئی کہتا نیچے والا، کوئی کہتا ہے لو ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے ہائی ہو گیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اپنے اپنے انداز ہیں، اپنی اپنی بات ہے. آئیے، آپ دانا لوگ بیٹھے ہیں، سمجھدار بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے ایک مختصر سا چھوٹا سا ایک سبق پیش کرتا ہوں. خون کے دو بہاؤ، خون کے دو بہاؤ. ایک خون دل سے جسم کی طرف آ رہا ہے اور ایک خون جسم سے دل کی طرف جا رہا ہے. کبھی جسم کی طرف جو آنے والا خون ہے اس میں تیزی ہوتی ہے، اور کبھی جسم سے دل کی طرف جو خون جا رہا ہے اس میں تیزی ہوتی ہے. جو خون دل سے جسم کی طرف آ رہا ہے جب اس میں تیزی ہوتی ہے تو نبض خشکی والی، قلب و عضلات والی، عضلاتی نبض ہوا کرتی ہے. آپ اس کے لیے اجوین، پودینہ، ادرک، لہسن کا کہوا دے دیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مریض فوراً ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. دوسرا بہاؤ، جسم سے دل کی طرف خون جا رہا ہے، اگر اس میں تیزی آ جائے تو پھر آپ سونف، چھوٹی الائچی، سفید زیرے کا کہوا دے دیں، اس کو شفا ہونی شروع ہو جائے گی. اب تیسرا تو بہاؤ خون کا ہے ہی نہیں. اب اگر یہ دونوں بہاؤ ایک تسکین کے سبب اور ایک تحلیل کے سبب اگر کمزوری میں آ جائیں تو اس کی تاریخ اعصابی ہوگی، بلغم کی زیادتی ہوگی، رطوبت کی زیادتی ہوگی. آپ اس کو لونگ، دال چینی کا کہوا، نیمبو ڈال کر استعمال کرا دیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. بلڈ پریشر کی جو علامات ہیں وہ ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. یہ مختصر سا قانون آپ کے لیے تحفہ ہے، قبول فرمائیں. مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے. کیا ہوا؟ اگر آپ لوگوں نے پینٹیں، شرٹیں، ٹائیں نہیں لگائی تو کیا ہوا؟ یہ کوئی عقل کا معیار نہیں ہے، فن کا معیار نہیں ہے. یہ فن جو آپ سیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس سے آپ چھوٹے چھوٹے علاج معالجہ سے بڑی بڑی امراض کا آپ علاج کر سکتے ہیں. اب اگلا سبق، یہ بات سمجھ آ گئی ہے بھائی سب کو؟ اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں جو ہے علم الادویہ، مدارج مرض. اب اس میں علم الادویہ بھی اور اس میں مدارج مرض بھی. ہمارے پاس 6 دوائیں ہیں. ایک
محرک، ایک شدید، ایک ملین، ایک مسل، ایک اکثیر اور ایک مقوی. یہ نام طب مفرد اعضاء میں لیے جاتے ہیں. اگر کوئی ان الفاظ کے علاوہ اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو طب یونانی کے درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم، درجہ چوہارم، پنجم اور 6، یہ تمام نام انہی دوائیوں کے اندر یہ چھپے ہوئے ہیں. آپ اس طرح سمجھ لیں. ہر محرک اور شدید دوائی رنگ سے رنگ کو تبدیل کرتی ہے. رنگوں سے علاج. سودا بڑا ہوا ہے، سودا کو صفرا میں بدلنا ہے تو آپ نے محرک اور شدید درجہ اول، درجہ دوم کی کوئی دوائی جو ہے وہ دے دینی ہے. اس سے رنگ تبدیل ہو جائے گا. اگلا درجہ ملین اور مسل، حبس اور قبض، سوزش تک. اب آپ نے دو نام محرک لذت اور حبس، دو دوائیں، آگے قبض اور سوزش، اس کے لیے دو دوائیں ملین اور مسہل. ان دو دوائیوں میں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ان میں نمکیات ہیں. چھ تحریکوں کی 6 دوائیں، ان کے اندر نمکیات ہیں. نمک چیز کو گلاتی ہے. آپ نے دوائی دیتے وقت سوچنا ہے کہ جو معدے کے اندر کوئی چیز رک چکی ہے، قبض ہو گئی ہے، ہم نے اس کو گلانا ہے. اگر وہ نبض اس سے بھی آگے چلی گئی ہے، درجہ آگے چلا گیا ہے، تو آپ نے نمک کی بجائے تذاب استعمال کرنا ہے، جس کو آپ مسل کہتے ہیں. مسل کا کام ہے، تذاب کا کام ہے جلا دینا. نقطے کی باتیں بتا رہا ہوں. پہلے کا معنی گلانا ہے، دوسرے کا معنی جلانا ہے. اب یہ آپ اپنی بصیرت سے کام لیں گے کہ مقام جلانے والا ہے یا گلانے والا ہے. کیا بات ہے، زبردست. اور اگر اس سے بھی کام آگے جا چکا ہے، وہاں قبض سے سوزش ہو چکی ہے اور سوزش سے وہاں زخم ہو چکے ہیں، تو آپ نے یہ تصور رکھنا ہے، ذہن رکھنا ہے کہ اس کے اندر سوزش ہے، میں نے یہاں مسل ہی استعمال کرنا ہے اور کوئی دوائی استعمال نہیں کرنی، اور اسی سے ہی شفا ہونی ہے. یہ قانون طب ہے. اپنی قیاس آرائی نہیں چلتی. اب اگر سوزش کی وجہ سے ورم پیدا ہو چکا ہے
پہلے آپ نے دوائی دی محرک اور شدید، رنگ سے رنگ کو تبدیل کرنے کے لیے، پھر آپ نے دوائی دی جلانے اور گلانے کے لیے، کام آگے جا چکا ہے۔ پہلا عمل رنگ سے رنگ تبدیل کرنے کا معنی مفہوم یہ ہے کہ ایک تحریک سے آپ دوسری تحریک کو پیدا کر رہے ہیں، بس۔ آگے جو آپ دے رہے ہیں ملین اور مسل، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ تحریک کے سبب تسکین والے مقام پر کچھ خمیر پیدا ہو چکا ہے۔ مقام مرض کیا ہے؟ تحریک۔ اس کے سبب، تحریک کے سبب تسکین والے مقام پر خمیر پیدا ہو چکا ہے۔ اب آپ نے اس خمیر کو نکالنے کے دو انداز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ آپ نے اس کو گلانا ہے یا آپ نے اس کو جلانا ہے۔ اگر مرد اس سے بھی آگے چلا گیا، اب ہے ورم اور زوف۔ ورم کا معنی مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی آدمی زمین پہ کہیں گرتا ہے، اس کو رگڑ لگتی ہے، کچھ دیر کے بعد، یعنی وہ رگڑ لگنا سوزش ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا پھول جانا، وہاں وہ ورم آنا، یہ ورم ہے۔ تو جب تک سوزش نہیں ہوگی ورم نہیں ہوگا۔ سوزش کا ہونا ضروری ہے ورم کے لیے، اور سوزش کے لیے قبض کا ہونا ضروری ہے۔ اور قبض، تحریک شدت پکڑنے سے قبض ہوگی، اس کو پروتے چلے جائیے۔ اب ورم ہو چکا ہے، آپ نے ورم والے مقام کو کوئی بھی اکسیر جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اصل مرض جو ہے وہ سوزش تک ہے۔ دو پہلی چیزیں تحریک کے سبب تحریک والے ہی مقام پر ہیں، اکڑاؤ اور درد۔ سمجھ آ رہی یہ بات؟ پہلا جہاں تحریک شروع ہے وہاں یہ دو چیزیں اکڑاؤ اور درد ہے۔ جب مرد تسکین والے مقام پر چلی جائے گی تو وہ اکڑاؤ اور درد کم ہو جائے گا۔ تسکین والے مقام پر جو خمیر جمع ہو چکا ہے اس کی علامات جو ہے وہ سامنے آنی شروع ہو جائیں گی، یعنی اس عضو کا پھولنا، اور جب اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو اس کا رسنا۔ جیسے کچھ لوگوں کے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، پیروں میں زخم ہوتے ہیں، زخم تو ہوتا ہے لیکن اسے درد نہیں ہوتا، پھر ڈاکٹر اس پیر کو کاٹ دیتے ہیں، اس عضو کو کاٹ دیتے ہیں، تو یہاں زہر ہے، وہ اس کو جلا رہا ہے۔ اب تسکین کی دو علامات آپ کے سامنے آ گئیں، ایک ابتدا ہے اور اس کی انتہا ہے۔ ملین
اور مسل یہ تسکین والے مقام کو صاف کرنے کے لیے آپ نے استعمال کرنی ہے. اب یہاں محرک شدید سے کام نہیں چلے گا. بیزاری ہوگی، تنگی ہوگی، تکلیف ہوگی، علاج. اب اگر نبض اس سے بھی آگے جا چکی ہے، ورم اور ذوف پہ آ گئے ہیں آپ، یہ بڑا نازک سبق ہے اور اس کو بڑے اچھے انداز سے آپ سمجھیں. دو تحریک والے مقام پر علامات، دو تسکین والے مقام پر علامات، اور دو تحلیل والے مقام پر علامات. تحریک وہی ہے، سبب وہی ہے، لذت ہے، حبس ہے، قبض ہے، سوزش ہے، ورم ہے، ذوف ہے، وہ وہی ہے. لیکن مرض کا مقام بدل رہا ہے، تکلیف کا مقام بدل رہا ہے. تحلیل کیوں آتی ہے؟ تسکین کا تو آپ نے سمجھ لیا نا جی کہ وہاں خمیر پیدا ہوا. تحلیل کیوں آتی ہے؟ تحلیل اس لیے آتی ہے کہ جو پردہ تسکین والا جہاں خمیر جمع ہو چکا ہے، وہ آگے والے عضو کی طرف غذا نہیں بھیج رہا. اس کے پاس وہ غذا ہے ہی نہیں، اس کے پاس تو تفن اور خمیر ہے، وہ تو خود گل رہا ہے، جل رہا ہے. یہ آخری مقام ہے. اور اگر تحلیل والے مقام کو اگر غذا نہ ملی تو پھر وہ ضعف کے سبب، کمزوری کے سبب وہ گر پڑے گا، جس کو عام لفظوں میں ہم فالج کہہ دیں گے. اب ہم نے ادویات کے بارے میں تھوڑا سا سمجھیں. حضرت صابر تو سما صابر ملتانی رحمۃ اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتاں فرمائے. آپ نے فرمایا 2 دوائیاں لیں، ان کا نام محرک ہے، اس میں ایک اور ملا لیں. وہ پیچھے والی کو نکالنا نہیں ہے، اس کو آپ شدید کر لیں. اب شدید کے اندر ایک اور ملا لیں. ذرا غور فرمائیں، آپ نے فرمایا پچھلی دوائیوں کو نکالنا نہیں ہے جی، وہ پیچھے مرض چلی آ رہی ہے، اس کے صرف مدارج بدل رہے ہیں، آپ دوائی بھی اس کے اندر اور شامل کرتے چلے جائیں. اب ملین کے بعد ایک اور دوائی ملائیں، وہ دوائیاں بھی برقرار رکھیں، خالی ایک مسل کسی کو نہ دیں، خالی جبال گوٹا کسی کو نہ دیں، خالی ریون دسارا کسی کو خالی نہ دیں، خالی مصبر کسی کو نہ دیں. یہ طب کے سبق ہیں، ان پہ غور کریں. کمال ہو گیا جی. اب مسل تک، اس کے بعد عمل تحلیل کا شروع ہو چکا ہے. اب دوا کی نہیں، غذا کی ضرورت پڑ گئی ہے. دوائیں وہ اسی طرح بحال رہیں گی، آپ ملین مسل دیتے رہیں گے ضرورت کے تحت، لیکن اگلا پردہ
تحلیل والے مقام پہ جب غذا نہیں پہنچ رہی، اس کو کہیں فالج نہ ہو جائے، آپ اس کو مقوی دوائی بھیجیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اس کو وہ پردہ وہی چیز قبول کرے گا جو پیچھے والے سسٹم میں سے چیز آ رہی ہے، اس کے علاوہ وہ قبول نہیں کرے۔ نہیں کرے گا۔ اللہ کریم نے ہمیں جس طب سے وابستہ کیا ہے، ہم جتنا ناز کریں، جتنا نخرہ کریں، جتنا اکڑ پن کریں، کم ہے۔ میں کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں پھنساتا، لیکن میں اپنی طب کے بارے میں الاعلان کہتا ہوں کہ اس میں نہ کہیں کوئی خامی ہے، نہ اس میں کوئی بے ربطگی ہے، نہ اس میں کوئی چیز درمیان میں ٹوٹنے والی ہے۔ یہ ایک ضابطہ اور قانون کا نام ہے، طب یونانی یا قانون صابر۔ اللہ پاک ہمیں اس طب سے وابستہ کرے اور ہمیں اس طب کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، میں اور بھی چاہتا تھا، لیکن ابھی میں نے سوالوں کے لیے ٹائم دینا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں، کیونکہ جمعے کا دن ہوتا ہے تو یہ بات سامنے ہوتی ہے، اب سوالوں کے لیے آپ کے لیے ٹائم ہے۔ اگر کوئی میری بات رہ گئی ہے تو وہ مجھے یاد کرا دیں، پھر میں انشاءاللہ دوہرا دیتا ہوں۔ جی جزاک اللہ جی، بہت اچھا سوال ہے طلباء۔ پہلے ایک سوال مکمل کر لیں، پھر اس کے بعد میں اکٹھے نہیں۔ ہم عموماً یہ نبض لکھتے ہیں کہ یہ عضلاتی غدی ورمی ہے۔ اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اس شخص نے کبھی عضلاتی چیزیں کھائی ہیں اور کبھی غدی کھائی ہیں۔ وہ عضلاتی اور غدی چیزیں کھاتا رہا ہے تو دونوں ہی جگہ پہ کچھ تحریک کی علامات ہیں۔ علاج معالجے کی صورت میں یہ نہیں ہے کہ ایک تحریک ٹوٹے گی دوسری پیدا ہوگی، لیکن یہ ایک ترتیب ایسی اس نے بنا لی ہے کہ وہ عضلاتی بھی کھا رہا ہے اور کوئی غدی بھی کھا رہا ہے کبھی، لیکن وہ اعصابی نہیں کھا رہا۔ اب وہ مرض کا سبب بن گئی، آپ اس کو اعصابیت دیں گے، رطوبت دیں گے، اس کا جو توازن ہے وہ برابر ہو جائے گا۔ سمجھ آئی جی؟ دونوں کی غذا کھانے سے جی دونوں جگہ کو تحریک ہوگی۔ تو کمی کس بات کی ہے کہ اس میں رطوبات نہیں ہیں۔ اب آپ نے اس کی رطوبت پیدا کرنی ہے تو وہ دونوں علامات جو ہیں وہ ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اس کو ہم عضلاتی غدی ورمی نبض کہیں گے۔ ایک جب بھی کوئی نبض ورمی کیفیت اختیار کرے گی، مثلا کسی نے غدی صابی اور غدی عضلاتی چیزیں زیادہ یوز کی ہیں، زیادہ کھائی ہیں، تو ہر بگڑی ہوئی نبض جو ورمی ہوگی وہ پہلے والی نبض سے اگلی نبض کی طرف منتقل ہوگی اور باریک ہو جائے گی۔ اگلی نبض کی طرف منتقل ہوگی، مثلا 3 والی جو ہے وہ 4 تک جائے گی، باریک ہو جائے گی، جبکہ غدی نبض جو اصل حقیقت صحت والی ہے وہ باریک نہیں ہوتی، اس میں حرارت سے کھلی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح غدی عضلاتی جبکہ وہ 4 انگلوں پہ ہے، اگر وہ غدی صابی ہوگی، گرم تر ہوگی،
تو پھر وہ دونوں انگلیں جو سائڈ والی ہیں وہ کم ہونی شروع ہو جائیں گی اور وہ نبض باریک ہونی شروع ہو جائے گی۔ استاد محترم ایک چیز اور ہے کہ نامکمل تحریک پہ بھی تھوڑا سا اگر روشنی ڈال دیں تو وہ یہ دیکھیں نامکمل، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی نامکمل ہے جس کو مکمل کیا جائے، یہ بتا دیں۔ سر آپ اکثر یعنی کہ عضلاتی یا گدی یا جو بھی کوئی ایک تحریک جو نامکمل ہوتی ہے۔ اچھا، یہ اب سوال ایسا حل ہو جائے گا انشاءاللہ، پہلے نہیں ہونا تھا۔ میری گزارش ہے جی کہ ہر نبض ایک دن میں یا 2 دن میں عضلاتی غدی سے غدی عضلاتی نہیں ہو جایا کرتی، وہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ تو ابھی جب اس کے پورے مدارج پورے نہ ہوں تو وہ نامکمل ہے، یعنی گویا کہ آپ نے اس کو ابھی غدی عضلاتی اور غدی صابی دوائی دینی ہے جی، اس کو وہ شفا مکمل ہو جائے گی۔ یعنی اس کو سر 2 یا اسی تحریک کی دوائی دیں گے یا 2 اگلی تحریکوں کی دوائی دیں گے؟ میں نے کہا جو نامکمل سے مراد یہ ہے کہ پہلے آپ نے اس تحریک کو بیچ میں علاج کے لیے شامل کرنا ہے۔ ایک ہمارے مفت اعضاء والوں کے پاس بھی یہ بات ہے کہ صحت والی نبض نامکمل ہے جی، تو یہ آگے کی طرف چلی گئی تب بھی وہ نامکمل ہے، وہ پیچھے کی طرف چلی گئی تب بھی نامکمل ہے۔ اس کو مکمل کرنے کے لیے وہی قانونی طریقہ علاج ہے کہ جو چیز بڑھ چکی ہے اس کو کم کر دیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو جائے گا جی کہ عضلاتی غدی نبض ہے، برمی نبض ہو گئی ہے یا غدی عضلاتی نبض ہو گئی ہے، اب اس کو غدی صابی دوائی دینے سے وہ کیسے ہو جائے گی؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی جو کچھ آپ کرتے ہیں اس پہ بھی غور کریں کہ اگر آپ کا موقف یہ ہے کہ اسے پہلے غدی صابی کیا جائے، پھر اسے صابی غدی کیا جائے، پھر اسے صابی عضلاتی کیا جائے، پھر عضلاتی صابی کیا جائے، تو بھائی وہ ایک بیماری لے کر آیا تھا، آپ نے اس کے ساتھ 4 بیماریاں اور چبوڑ دی ہیں۔ واہ واہ کیا بات ہے سر! نہیں بھائی، خشکی کے سبب وہ بیمار ہے، گرمی کے سبب وہ بیمار ہے، تری کے سبب وہ بیمار ہے۔ تری والے کی تری کم کر دیں، خشکی والے کی خشکی کم کر دیں، گرمی والے کی گرمی حرارت کم کر دیں، اس کو مکمل شفا ہو جائے۔ کیا بات کیا بات کیا بات! اچھا سر، میرا دوسرا سوال ہے، ہماری ابھی ادویہ میں مقوی دوائی کا جو ہے نا وہ ذکر بھی آیا ہے، تو ہم جو نسخہ جات جو ہمارے مقوی ادویات کے جو ہمارے پاس میسر آتے ہیں ایک طرف ہیں، ایک طرف آپ نے جو ہے وہ لکھا ہے مغزیات لکھے ہیں مقوی کے طور پہ۔ اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ دوائی مقوی ہے تو اس میں 3 مقوی ہے، تو اس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جی اس میں جوتری بھی ڈالی ہوئی ہے، اس میں ہم نے وہ جو شدید کی چیزیں، ٹھیک ہے، تو وہ ادھر تو وہ شدید کے مزاج میں پہ آ رہی ہیں، ادھر ان کو ہی مقوی میں ڈالا ہوا، آیا وہ مقوی رہیں گی، شدید ادھر جا کے کوئی تبدیلی آئے گی، وہ کیا اس کی شکل بنے گی؟ دیکھیں جی یہ سوال جو ہے نا کہ آپ لوگوں کو میرا خیال ہے سکھانے کے لیے کیا گیا ہے، انہیں آتا ہے، کیونکہ میں نے کتاب میں لکھا ہوا ہے اور وہ بہت پڑھتے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ مقویات صرف مغزیات ہیں، باقی دوائی یا محرک ہے یا شدید ہے یا ملین ہے یا مسل ہے یا وہ زہر ہے، مقوی نہیں ہے، صرف مغزیات جو ہیں وہ مقوی ہیں۔ اور میں نے ابھی کہا ہے کہ آپ نے تحلیل والے مقام کو غذا دینی ہے، دوا، کیونکہ دوا جزو بدن نہیں بنتی اور غذا جزو، جو غذا ہے وہ دوا نہیں، جو دوا ہے وہ غذا نہیں۔ آپ نے غذا کو اور دوا کو الگ الگ سمجھنا ہے۔
تو جہاں آپ نے مقویات دینی ہیں، یہ آپ وٹامن کہہ لیں، تو آپ نے مغزیات استعمال کرنے ہیں، ورنہ یہ معاملہ جو ہے وہ سمجھانے کے بھی قابل نہیں رہے گا اگر آپ نے دوسری دوائیوں کو مقوی مان لیا تو۔ لیکن مقویات میں جو انہوں نے کہا ہے کہ جی شامل تو وہی ہوتی ہیں میں ان کی بات کو ان الفاظ سے مکمل کر رہا ہوں جی، کہ آپ نے آج کے بعد جی یہ سمجھنا ہے کہ مقوی صرف ہی مغذیات ہیں، ان کے علاوہ کوئی مقوی نہیں ہے نہیں ہے، باقی نکال دیں انہیں جی۔ اور یہ نہیں کہ صرف میں ہی کہہ رہا ہوں، لبو 5 ہے، 4 ہے، 6 ہے، اس میں مغزیات ہیں، 3 میں آپ کے پاس پستہ ہے، آپ کے سانجیر ہے، منقع ہے، 4 کے اندر آپ کے پاس بادام ہے، اخروٹ ہے، چلغوزہ ہے۔ آپ اسی طرح ہر نبض کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور ملے گا، اور یہی مغزیات جو ہیں وہ مقوی ہیں، یہ تحلیل والی شکل میں آپ نے استعمال کرانی ہے، لیکن ان دوائیوں کو بھی نہیں بھولنا۔ چار انگلیوں پہ نبض ہو جی، 4 انگلیوں پہ نبض ہو اور تیز بھی ہو، اور اس کے لیے 6 نمبر دوائی کیوں دیں گے؟ میں سمجھ گیا ہوں، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، مجھے سمجھ آئی جی۔ گزارش میری ہے جی، جیسا کہ میں نے لکھا ہے کہ 2 جگہ تحریک ہے، 2 جگہ تسکین ہے، اور 2 جگہ تحلیل ہے۔ جب نبض تیزی میں ہے تو صاف ظاہر ہے آپ نے مسل دینا ہے یا ملین دینا ہے، کیونکہ اس کو قبض ہے، جیسے وہ قانون کے مطابق قوی ہے، تیز ہے یا ذوب میں ہے۔ اب آپ نے پہلے جہاں پہلے تسکین ہے، 2 تسکینوں کا تذکرہ ہوگا، پہلے جہاں تسکین ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر کسی کے 4 نمبر نبض ہے، مرد والی، آپ نے اس کو دوائی دینی ہے، تو آپ نے اگر صرف رنگ ہی تبدیل کرنا ہے تو آپ اس کو محرک شدید دے دیں گے، اور اگر ابھی آگے جانا ہے تو پھر آپ نے یعنی پہلے سٹیپ کے اوپر آپ کو آگے والی دوائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ آگے والی نبض پہ جب جائیں گے، جب آپ ملیگن اور مسل استعمال کریں گے تو وہاں آپ نے محرک اور شدید دوائی کا استعمال کرانا ہے اگلی نبض کے لیے۔ سمجھ آ گئی جی؟ آ گئی سمجھ؟ اور اگر معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے تو پھر آپ نے اگلی ہی نبض کی مقویات استعمال کرانی ہے، اور یہاں ملین مسل جیسے کہ میں سمجھا چکا ہوں یہ برقرار رہے گا، یعنی کہ مسل 4 ہوگا اور مقوی 5 ہوگا۔ جی مقوی جو ہے وہ مسل 5 ہوگا اور مقوی 6 ہوگا جی۔ لیکن میں نے کہا ہے کہ ایک اس کا پہلا درجہ ہے، ایک اس کا دوسرا درجہ ہے۔ پہلے درجے میں اگر نبض ہے تو آپ اس کو ملین مسل دیں جی، اور اگر اس میں تیزی اتنی زیادہ آ چکی ہے تو آپ اسے مسل سے شروع کریں جی۔ تو یہ انشاءاللہ کبھی خطا نہیں ہوگا، یہ قانون کے تحت بات ہو رہی ہے۔ یعنی اگر آپ نے غدی اعصابی تحریک میں ملین اور مسل دینی ہے تو آپ نے اگلی نبض کے لیے آپ نے مقوی ضرورت کے تحت آپ دے سکتے ہیں جی، انشاءاللہ مکمل کام ہو جائے گا۔ سوال مکمل ہو گیا جی آپ کا جی؟ اور کوئی شاید نہیں؟ خون کے 2 بہاؤ ہیں جی ایک دل سے جسم کی طرف ہاں جی،
اور اگر اس میں تیزی آئے تو یہ عضلاتی ہے، ہاں جی تو اس کا علاج آپ نے فرمایا ہے اجوائن اور پودینہ. اسی طرح دوسرا جسم سے دل کی طرف ہے خون کا بہاؤ، تو اگر اس میں تیزی آئے تو یہ گدی، اور اس کا سونف اور چھوٹی الائچی زیرہ. سفید زیرے کا کعبہ. تیسرا بہاؤ ذرا شفقت فرما دی، یہ رپیٹ. خون کے بہاؤ صرف دو ہی ہیں، تیسرا بہاؤ ہے ہی نہیں، نہ کہیں آ رہا ہے نہ کہیں جا رہا ہے. اس میں آپ یہ دونوں ہی اگر کمزور پڑ جائیں، نبض اعصابی ہوگی، نبض اعصابی ہوگی، قلب و عضلات میں تسکین کے سبب اس میں روانی میں فرق آئے گا، یعنی تیزی نہیں ہوگی. اور پیچھے غدد کے اندر تحلیل ہے، تحلیل والے مقام کے اندر بھی جوش نہیں ہوتا. دونوں چیزیں یعنی یوں کہہ لیں کہ جوش سے خالی ہیں. اب آپ یا کوئی اور اس کو بلڈ لو کہہ دے تو اس کو دال چینی، لونگ اور اس میں نیمبو ڈال دیں تو اس کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. ایک ہوگی، دو نہیں ہوں گی اکٹھی. وہ آپ سسٹولک ڈائسٹولک کہہ رہے ہیں، وہ عضلات میں بھی بڑھ سکتا ہے، غدد میں بھی بڑھ سکتا ہے. آپ اسے یہ نہ سمجھے کہ سسٹولک پریشر عضلاتی ہے اور ڈائسٹولک پریشر گدی ہے. ٹھیک ہے. محترم دونوں میں ہائی ہو سکتے ہیں. دیکھیں جی، میں دیکھیں میری بات سنیں، تھوڑا سا مجھ سے مخاطب ہونے دیں، میں ان کو آسان طریقے سے سمجھاؤں گا. میں یہ کہوں کہ گرمی بھی بہت زیادہ پڑ رہی ہے اور سردی بھی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، آپ کہیں گے پہلے اپنی دوائی کھا لیں. زبردست. جی بھائی، فطرت کو سمجھیں، قانون کو سمجھیں، آپ کے سامنے یہ مناظر ہیں. جی اب میں کہوں کہ یہ زمین گیلی بھی ہے اور خشک بھی ہے تو میرا خیال 1 منٹ سے پہلے مجھے نیچے اترنا پڑے گا. ہاں نہیں جو سمجھا سکوں گا، بات بے ربط ہو جائے گی. تو ربط میں بات کریں، یہی قانون ہے، یہی طب ہے، اس کو قانون سمجھیں. کیا ٹائم ہوا ہے؟ محترم دیکھیں جو بلڈ پریشر ہے استاد صاحب، آپ او پراؤنا ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸਾ ਰੱਖ ਲੈ ਹੀਰੇ یا کھیڑے یا رانجا. استاد محترم مجھے اجازت دیں تو میں دیکھیں. تو بھائی آپ طبیب بنیں، آپ کے لیے یہ فرض عین نہیں ہے کہ آپ ان کے سارے نظام کو سمجھیں. آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، آپ اپنے طب سے استفادہ لیں. دیکھیں ایک ان پٹ ہوتی ہے، ایک آؤٹ پٹ ہوتی ہے. سسٹولک پریشر یعنی کہ جب دل سکڑتا ہے تو وہ اوپر والا بتا رہا ہوتا ہے، جب دل پھیلتا ہے یعنی کہ لے رہا ہوتا ہے، ان پٹ آ رہی ہوتی ہے، وہ نیچے والا بتا رہا ہوتا ہے، ڈائسٹولک پریشر ہوتا ہے. یہ دونوں تحریکوں میں استاد محترم نے بتا دیا کہ یہ ہو سکتا ہے. گدی تحریک میں بھی سسٹولک اور ڈائسٹولک پریشر بڑھ سکتا ہے، عضلاتی تحریک میں بھی سسٹولک اور ڈائسٹولک پریشر بڑھ سکتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ نبض کون سی ہے، کس مزاج میں یہ دونوں بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے جو استاد محترم نے بتایا کہ ایک گدی ہے اور ایک عضلاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں تحریکوں میں بڑھ سکتا ہے. ٹائم کافی ہو چکا ہے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آج مجھے ٹائم کم دیا گیا ہے، پھر بھی میں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے ایک آدھا سوال کا ٹائم ہے، کر لیں بس. دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے پھر معاملے کو الجھا دیا ہے. جب خون جسم کی طرف جا رہا ہے تو آپ نے خون کا پریشر دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور جب اعصابی تحریک ہوگی تو خون کا بہاؤ دماغ کی طرف ہوگا اور اس میں بلغم زیادہ ہوگا. جب ہی وہ دماغ کی غذا ہے، اگر وہ پیور، اگر وہ غدی ہے یا عضلاتی ہے تو وہ دماغ کی غذا ہے ہی نہیں، دماغ اس میں تحریک میں آئے گا ہی نہیں. جی کیا بات.
نہیں آئے گا وہ بہاؤ جو ہے صرف دماغ کی طرف اس کا زیادہ ہے. آپ کو آسان راستہ جو بتایا جاتا ہے آپ اس کی طرف توجہ دیں, اس پہ آپ تجربے کریں, آپ اس پہ کامیابی حاصل کریں. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. سبحان اللہ, کیا بات. تو آمد انقلاب کا انتظار نہ کر, تو آمد انقلاب کا انتظار نہ کر, انتظار نہیں خود انقلاب پیدا کر. وما علینا الا البلاغ. کیا بات ہے. جی محترم دوستو, میں آپ سے مخاطب حکیم سید عمران ہاشمی آف گوجرانوالا, حکیم استاد الحکماء حکیم سید نعمت علی شاہ صاحب کا شاگرد آپ سے مخاطب ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ السید طبی تربیتی مرکز کوٹ شاہ گوجرانوالا شہر میں محترم استاد محترم سید نعمت علی شاہ صاحب وہاں ہر مہینے ایک تربیتی لیکچر دے رہے تھے, جو کہ کرونا کے معاملے کی وجہ سے اور حکومت کی طرف سے لگائی گئی پابندی کی وجہ سے ہم یہ پروگرام جو ہے وہاں نہیں کر سکے, اور ہماری کلاسز جو ہیں وہ ملتوی ہو گئی ہیں. اور ماشاءاللہ ان کلاسز میں پورے پاکستان سے حکامات تشریف لاتے تھے. KPK سے دیر, بٹگرام, مانسہرہ, ایبٹ آباد, مردان, نوشہرہ, پشاور, پنجاب سے راولپنڈی, گوجرانوالا, گجرات, سیالکوٹ, رحیم یار خان, صادق آباد, اور اس کے بعد یہ ساہیوال, اکاڑا, فیصل آباد, ادھر سے پھر اس کے آگے جو ہیں قصور اور لیا بکر وغیرہ سے, سندھ سے بھی 2-4 ساتھی آتے تھے, جامپور سے بھی. تو ماشاءاللہ کافی حکماء جو تھے استاد محترم سید نعمت علی شاہ صاحب سے مستفید ہو کر جا رہے تھے, لیکن یہ گورنمنٹ کی پابندی کی وجہ سے ہم یہ کلاسیں اٹینڈ نہیں کر رہے. تو ابھی ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ انٹرنیٹ کے تھرو YouTube کے ذریعے آپ تک مختلف موضوعات پر لیکچر جو ہیں پہنچائے جائیں. لہذا آپ YouTube میں جا کر سید نعمت علی شاہ صاحب حکیم سید نعمت علی سرچ کریں گے تو ہمارا YouTube چینل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں, اور اس کو شیئر بھی کریں, اور گھنٹی کا بیل کا بٹن دبا کر جو ہے اس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گی. شکریہ.